یوم دفاع پر مادر وطن پر جان نثار کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم دفاع و شہداء پر تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف جنرل سٹاف کی یادگار شہداء پر حاضری۔ راولپنڈی، ملتان اور کھاریاں گیریژن میں پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کوئٹہ گیریژن میں بھی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پشاور میں کور کمانڈر کی یادگار پر حاضری، شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا۔ اگلی بار اسکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا، یوم دفاع پر پاک فضائیہ کا دشمن کو پیغام۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب سے خطاب میں ایئر وائس مارشل شہریار خان بولے، ہر محاذ پر تیار ہیں، دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی، یادگار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ وجہ تخلیق کائنات، محسن انسانیت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور یوم دفاع کی خوشیاں ساتھ ساتھ۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی، وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن، قریہ قریہ، نگر نگر خوشیوں کے رنگ، فضائیں درود و سلام سے معطر، مساجد، عمارتوں، بازاروں اور گلی محلوں میں سبز پرچموں کی بہار۔ ملک بھر میں ریلیاں اور جلوس، چھوٹے بڑے سب کا اپنے اپنے انداز سے آقائے دو جہاں سے عقیدت کا اظہار۔ اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت کانفرنس، دنیا بھر سے معروف عالم دین اور جرید علماء اکرام کی شرکت۔ بنا تحقیق کسی بات کو پھیلانا گناہ کبیرہ ہے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے دشمن کے خلاف اللہ سے مدد مانگی تو نصرت حاصل ہوئی۔ آج فاتح سپہ سالار کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ علامہ طاہر محمود اشرفی کا خطاب۔ قاضی القضاء فلسطین ڈاکٹر محمود الصمد عبد الرحمن الحباش نے کہا، پاکستان اور فلسطینیوں کا دل، جان اور ایمان ایک ہیں، اسرائیل کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ جرأت و بہادری کی لازوال داستان، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء غازیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی، یادگار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، پاک بحریہ کے افسران اور شہداء کی فیملیز کی شرکت۔ وطن کی آبرو ہے، یہ وطن کا ہے سہارا، یہ ہواؤں کا مسافر، یہ سمندروں کا راہی۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ آپریشن بنیاد مرصوص نے جنگ ستمبر کی یاد تازہ کر دی، اگلی باری 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا دو ٹوک پیغام۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی، پاک فوج اور رینجرز کے چاق و چوبند دستے کی مزار اقبال پر سلامی، کور کمانڈر لاہور نے پریڈ کا معائنہ کیا، مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ یقین محکم، عظیم قربانی اور بے مثال جرأت کا نام افواج پاکستان۔ امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوم دفاع پر عسکری قیادت کا پیغام، فیلڈ مارشل آصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہداء کو خراج عقیدت۔ 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم و جذبے کا مظہر، متحد قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان پاک فوج کا دفاع وطن کی مقدس ذمہ داری نبھانے کے عہد کا ادا۔ 6 ستمبر قومی تاریخ کا سنہری باب، معرکہ حق میں بھی بہادر افواج نے بے مثال مہارت دکھائی، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ویژن سے دشمن کے تکبر کو کچل ڈالا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم دفاع پر مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا پاکستان بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر سے غافل نہیں رہ سکتا،
دھرتی کے سپوتوں نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت کی. مشن کی تکمیل تک پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی 12 ربیع الاول پر قوم کو مبارکباد. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور پیغام امن کو دنیا بھر میں پہنچانا ہوگا. قوم آج کے دن سیلاب سے دوچار خاندانوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. عبدالعلیم خان کا یوم دفاع پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین. کہا 6 ستمبر پاکستان کی عسکری تاریخ کا شاندار باب ہے. قوم ملکی استحکام کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی. بھارتی آبی جارحیت کے بعد دریائے چناب، ستلج اور راوی پر سیلابی صورتحال برقرار. ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3,21,000 کیوسک تک پہنچ گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی آ رہی ہے. گزشتہ 20 گھنٹے میں کوئی نیا الرٹ موصول نہیں ہوا. سیلابی ریلوں سے کئی علاقوں میں تباہی. علی پور کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا. پانی فصلوں میں داخل. رحیم یار خان کے 34 دیہات متاثر. مظفر گڑھ کی بستی شیرشاہ کے 2000 سے زائد گھر ڈوب گئے. کئی بستیوں میں سینکڑوں شہری محصور. شورکوٹ میں بھی 2000 گھر زیر آب. شہریوں کی نقل مکانی. کوٹ مومن میں صورتحال مزید ہولناک. 40 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ تیسری بار منقطع. احمد پور شرقیہ، شورکوٹ، لودرا اور بورے والا میں ہر طرف پانی ہی پانی. پاک پتن اور خانیوال کے علاقے بھی شدید متاثر. دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا. کچے کے متعدد دیہات زیر آب. ٹھٹھا میں مکین نقل مکانی پر مجبور. نواب شاہ کے مٹ منگلی کے بچاؤ بند پر دباؤ. 20 سے زائد گاؤں ڈوب گئے. 18 حفاظتی بند خستہ حال قرار دیے گئے. مریم شریف صاحبہ کی حکومت ہے، ان کا سب پہ اول کا کردار ہے، اور ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کی سیلاب میں بہترین کارکردگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف. کہا حالیہ سیلاب میں مریم نواز کا صف اول کا کردار ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے. مریم نواز کی ٹیم اور حکومت بہت محنت سے کام کر رہی ہے. صوبائی حکومت تنہا سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت BISP کے ذریعے مدد کرے. بیج، کھاد، بجلی کے بلوں اور قرضوں میں سہولت دی جائے. بھارت کی آبی جارحیت کو عالمی سطح پر اٹھانے کا عزم. گجرات میں طوفانی بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ. معاملات زندگی درہم برہم. ڈسٹرکٹ جیل زیر آب. قیدیوں کی مختلف اضلاع کی جیلوں میں منتقلی. بس اسٹینڈ پر پانی جمع ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ معطل. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. ریلیف اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا. محکمہ موسمیات کی سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا. PTI کارکنان کا 2 لڑکیوں پر تشدد. پولیس نے حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا. علیمہ خان کہتی ہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوگا. بیرسٹر گوہر کا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. مالاکنڈ میں گھریلو تنازع پر گھر میں گھس کر فائرنگ. 5 افراد جاں بحق. لیویز حکام کے مطابق داماد نے سسر، بیوی سمیت 5 افراد کی جان لے لی. ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. صہیونی فوج کی کارروائیاں تیز. غزہ سٹی میں آخری بچ جانے والا رہائشی ٹاور بھی بمباری سے تباہ. 24 گھنٹے میں مزید 69 فلسطینی شہید. تعداد 64,300 ہو گئی. عرب ممالک نے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کر دیا. نیلسن منڈیلا کے پوتے کا غزہ جانے والے فلوٹیلا میں سوار ہونے کا اعلان. امریکی محکمہ دفاع کا نام تبدیل. محکمہ جنگ رکھ دیا گیا. صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. 7 جنگیں رکوائیں. یوکرین کے لیے بھی سیکیورٹی گارنٹیز پر کام جاری ہے. حماس کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس. بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن قرار.
بھارتی آبی جارحیت کے بعد دریائے چناب، ستلج اور راوی پر سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3,21,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ ریلوں سے کئی علاقوں میں تباہی، علی پور کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ رحیم یار خان کے 34 دیہات متاثر۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی آ رہی ہے، کوئی نیا الرٹ موصول نہیں ہوا۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ گڈو بیراج پر اپ اسٹریم میں پانی کی آمد 3,60,000 کیوسک سے بڑھ گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,29,000 اور کوٹری بیراج پر 2,79,000 کیوسک ریکارڈ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ حکومت مکمل الرٹ ہے، دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ اولین ترجیح عوام کی حفاظت اور فوری مدد ہے۔ مختلف اضلاع کے لیے مزید 22 کشتیاں فراہم کی ہیں۔ عوام حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی ناظم الامور نے سامان پاک فوج کے حوالے کیا، خیمے، جنریٹرز اور پانی نکالنے والی مشینیں شامل۔ ISPR کے مطابق امریکہ سے مجموعی طور پر 6 پروازوں کے ذریعے امدادی سامان آئے گا۔ اور طوفانی بارش کے 4 دن بعد بھی گجرات میں معمولات زندگی بحال نہ ہوئے، کئی علاقوں میں اب بھی پانی جمع، شہری گھروں میں محصور۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف، شہر کے بیشتر علاقے 2 دن سے بجلی سے محروم۔